بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک وتھ سلمان عابد۔ ہمارے تجزیوں اور تبصروں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ آج ہم گفتگو کریں گے ایک اہم ملاقات جو بنیادی طور پہ غیر رسمی ملاقات تھی، افطار ڈنر تھا۔ فوج کے سربراہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور 25 سے 30 کے قریب ہمارے سینئر ٹی وی اینکرز اور صحافی، ان کے ساتھ یہ ملاقات تھی۔ اچھا، عمومی طور پہ جو افطار ڈنر ہوتے ہیں وہ ایک انفارمل سی میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں گپ شپ ہوتی ہے، لیکن اس گپ شپ میں کچھ رسمی گفتگو بھی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا؟ اگرچہ اس ملاقات کا کوئی فارمل ایجنڈا یا فارمل پوائنٹس تو سامنے نہیں آ سکے، لیکن جو ہم نے مختلف ذرائع سے خبریں اکٹھی کی ہیں اور جو صحافی وہاں پر موجود تھے، ان سے جو ہلکی پھلکی ہماری گفتگو اشارے کنارے میں ہوئی ہے، اس سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ 5-6 پوائنٹس تھے جن کے اوپر گفتگو ہوئی ہے۔ پہلی جو گفتگو کا تعلق تھا وہ پاک بھارت تعلقات کے تناظر میں تھا، اور پاک بھارت تعلقات کے تناظر میں پھر مسئلہ کشمیر کا معاملہ، اور خاص طور پہ یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان بھارت کے درمیان سیاسی یا انٹیلیجنس لیول کے اوپر یہ جو بیک ڈور چینل کے ذریعے مذاکرات چل رہے ہیں، تعلقات کی بہتری کی بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر تھی۔ اور اس کا آرمی چیف نے اعتراف کیا کہ 2016 میں یہ معاملات شروع ہوئے تھے اور وقتاً فوقتاً اس کے کئی ادوار ہوئے ہیں، اور یہ انٹیلیجنس لیول کے اوپر بھی چل رہے ہیں۔ اور اس کا اطلاع خاقان عباسی صاحب، جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، جن کی اجازت سے یہ کام آگے بڑھا تھا، یہ موجود ہے۔ اور پوری انہوں نے اس ساری پیش رفت سے آگاہ کیا اور کہا کہ کشمیر کے اوپر ہم نے کوئی اپنا سٹانس تبدیل نہیں کیا۔ ہمارا پرنسپل سٹانس آج بھی وہی ہے کہ بھارت جب تک مقبوضہ کشمیر کے معاملے میں اپنی لچک نہیں دکھائے گا، اور یہ جو اس کا فیصلہ ہے آرٹیکل 370 اور 35A، اس کو وڈرال نہیں کیا جائے گا، وہاں ہیومن رائٹس وائلیشن کا خاتمہ نہیں کیا جائے گا، وہاں کشمیر کے لوگوں کو اعتماد میں لے کے بڑا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، اور موجودہ پوزیشن سے وہ اپنے آپ کو وڈرا نہیں کرے گا، تو پاک بھارت تعلقات آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اور اسی طرح سے پاک بھارت تجارت کی وہاں پہ بات ہوئی، اور کہا کہ ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں، اقتصادی طور پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس خطے کو اکنامک زونز میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بال جو ہے انڈیا کے کورٹ میں ہے کہ جب تک وہ کشمیر میں انیشیٹو نہیں لے گا اس وقت تک بات نہیں آتی۔ اور آرمی چیف نے گلہ کیا کہ میڈیا کے دوستوں سے اور کچھ سیاسی لوگوں سے جو براہ راست ان پر الزامات لگاتے ہیں فوج پر اور حکومت پہ کہ انہوں نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے، اور انہوں نے خاقان عباسی کا نام لے کے کہا کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کا سودا کر لیا تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے۔ یہ وہ الزامات ہیں جو بغیر شواہد کے لگائے جا رہے ہیں، حقائق کو نظر انداز کر کے لگائے جا رہے ہیں، اور اس سے پاکستان کا مقدمہ کمزور ہوتا ہے، اس کا فائدہ بھارت کو ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے پورا ایک پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے جو اپنا ریاستی نیریٹو ہے اس کو پیش کیا۔ دوسرا نقطہ پاک افغان تعلقات اور افغان پیس پروسیس کا تھا، اور اس پہ بھی انہوں نے باجوہ صاحب نے اعتماد میں لیا لوگوں کو کہ یہ کہنا کہ پاکستان کمزور وکٹ پہ کھڑا ہے، یہ غلط ہے۔ ہم بہتر پوزیشن پہ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا جو پیس پروسیس ہے وہ صرف افغانستان کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے نہیں، پورے ریجن کے لیے سوٹ کرتا ہے، اس میں سی پیک کا سارا دار و مدار ہے۔ اس لیے ہم اس سارے معاملے میں آگے بڑھ رہے ہیں احتیاط کے ساتھ، اور اس میں خاص طور پہ جو امریکہ بھارت کا بڑا رول تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس پہ ہماری ریزرویشنز ہیں۔ اور انہوں نے میڈیا کے لوگوں سے کہا کہ جو اصل حقائق ہیں افغان پیس پروسیس کے، آپ اس سے لوگوں کو آگاہ نہیں کر رہے، بلکہ آپ اس طرح کا نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ شاید ہم کمزور وکٹ پہ کھڑے ہیں، ہم پہ بہت دباؤ ہے، عالمی پوزیشن ہماری نہیں ہے، سفارتی پوزیشن ہماری نہیں ہے، اور ہم کہیں چیزوں کو لوز کر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تیسرا جو نقطہ خاص طور پہ ان کا تھا وہ پاکستان کے داخلی مسائل پہ تھا۔ مثلا ایک سوال علی وزیر کے حوالے سے کیا گیا، ابصار عالم پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا اس پہ کیا گیا۔ اس پہ آرمی چیف نے کہا کہ دیکھیے یہ معاملات عدالتوں کے اندر ہیں، علی وزیر کے، آپ مجھ سے کیوں توقع رکھتے ہیں؟ جب سلیم صافی نے ان سے سوال کیا، وہ قانون کے ساتھ ہیں، قانون ان کے ساتھ راستہ اختیار کر رہا ہے، ان کے پاس کچھ ان کے خلاف کچھ شواہد تھے، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ جائیے،
حامد میر کے قاتلانہ حملے پہ جب حامد میر نے کہا کہ مجھے DGI تو انہوں نے کہا آپ جا کے پرچہ کرا دیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے مینگل کا نام لیا کہ جنہوں نے آپ پہ حملہ کیا آپ اس پہ خاموش ہیں۔ اسی طریقے سے ابصار عالم کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ ان کا الزام فوری طور پہ ہم پہ لگا دیتے ہیں۔ یہاں انہوں نے گلا کیا میڈیا کے لوگوں سے کہ دیکھیے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی پاکستان کے اندر ہو جائے تو فوری طور پر کہا جاتا ہے کہ فوج نے کروایا، بغیر کسی شواہد کے، بغیر کسی تحقیق کے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے اور سلیکٹرز نے ان کو حکومت بنائی ہے۔ اگر واقعی یہ حکومت سلیکٹڈ ہے تو پھر کیا عثمان بزدار کو بھی ہم نے چیف منسٹر بنایا؟ انہوں نے کہا دیکھیے ایک سیاسی حکومت ہے، اس کے سیاسی فیصلے ہیں، اس پہ تنقید کریں، اس کی حمایت کریں، لیکن آپ براہ راست اداروں کو کیوں لے کے آتے ہیں؟ یہ کہہ دینا کہ فوج کے اور حکومت کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، یہ کہہ دینا کہ فوج جو ہے وہ عمران خان کو باہر نکالنا چاہتی ہے، یہ کہہ دینا کہ جناب وہ فلاں طریقے سے جو ہے نا چیزوں کو تبدیل کر رہی ہے، سینٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں، نہیں کہ ہر چیز میں آپ فوج کو انوالو کرتے ہیں بغیر کسی شواہد کے، اپنی خواہشات کے اوپر۔ انہوں نے کہا اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں، شواہد ہیں، تحقیقات آپ کے پاس ہیں تو ضرور پیش کریں۔ پھر انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا کہ جناب دیکھیے حکومت کو گرانے کی بات ہے کہ فوج گرانا چاہتی ہے، ہم کیوں گرائیں گے؟ ایک کانسٹیٹیوشنل حکومت ہے، اس کو نکالنے کا طریقہ کار بھی کانسٹیٹیوشنل ہے، اگر اس نے اپنی مدت پوری کرنی ہے تو وہ بھی کانسٹیٹیوشنل طریقہ کار ہے۔ اس نے کہا، فوج نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ ہم کسی سیاسی مہم جوئی کا حصہ نہیں ہیں، ہم سے یہ توقع نہ رکھیں کہ ہم کسی سیاسی مہم جوئی کا حصہ بنیں گے، یہ حکومت آئی ہے، یہ حکومت آگے چلے گی۔ اور یہاں تک بھی کہا انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہ آپ عمران خان کو انڈرمائن کر رہے ہیں، وہ الیکٹڈ حکومت ہے، اس کو چلنے دیں، تو کسی سیاسی مہم جوئی آپ فوج سے نہ رکھیں، یہ قانون کے تحت چلے گی، قانون کے تحت پاسداری کرے گی، اور جو بھی اس کا طریقہ کار ہے قانونی طریقے سے اگر حکومت کو گھر بھیجا جا سکتا ہے تو ضرور بھیجیں، لیکن اس طریقے سے نہ بھیجیں کہ اس میں سے ہم سازشی تھوڑیاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر جو ہے نا تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ کہنا کہ جی جب ہم کہتے ہیں کہ فوج کا کوئی سیاسی رول نہیں ہے، آپ اس سیاسی رول کو بڑھاتے ہیں، اپوزیشن بڑھاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج عمران خان کو نکالنا چاہ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے فوج کا رول آپ نکال رہے ہیں، اور آپ کو کس نے خبر دی ہے کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں؟ تو مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھیں وہاں جو گفتگو ہوئی، خاص طور پہ جو انہوں نے کہا کہ بہت سے جو داخلی پولیٹکس کے مسائل ہیں اس میں کوئی مکھی بھی مر جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ فوج نے ماری۔ ایک ذمہ دارانہ رپورٹنگ کی بات آئی، ایک ذمہ دارانہ میڈیا کی گفتگو ہوئی، وہاں بہت سے لوگ دوستوں نے سوالات اٹھائے، مختلف طرز کے سوالات اٹھائے، سنجیدہ سوالات اٹھائے اور بڑے جوش سے بھی سوالات اٹھائے، اور ان سوالات کو اٹھانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ جو ابہام ہے وہ دور ہونا چاہیے۔ اور جنرل باجوہ نے اردو میں، انگریزی میں اور پنجابی میں سارے سوالوں کے جواب دیے، اور یہ ایک برج تھا کہ جو کچھ پاکستانی میڈیا کے اندر ہو رہا ہے فوج اس کے اوپر ہمارے صحافتی دوستوں کو، اینکروں کو اعتماد میں لینا چاہتی تھی اور بتانا چاہتی تھی کہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، وہ ایک زاویہ ہے، آپ چیزوں کا دوسرا زاویہ نہیں دیکھ رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ یہ ایک انفارمل میٹنگ تھی لیکن اس سے بہت سا پرسپیکٹو سمجھ آیا ہے، اور وہ پرسپیکٹو کیا سمجھ آیا ہے؟ وہ پرسپیکٹو یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ پاک انڈیا تعلقات، بیک ڈور ڈپلومیسی، بیک ڈور چینل مذاکرات، کشمیر کے معاملات، افغانستان کے معاملات پہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہے اور نظر رکھی ہوئی ہے، اسے معلوم ہے کہ کیا چیزیں ہم نے کیسے لے کے چلنی ہے۔ پھر یہ بھی سمجھ آئی کہ جو سول ملٹری تعلقات ہیں، جو ایک پیج کی بات کی جاتی ہے، وہاں کوئی بڑا ٹکراؤ اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہ اس گفتگو سے بھی ہمیں نظر آیا۔ اور تیسری بات جو سمجھ آئی وہ یہ کہ کسی قسم کی کوئی مہم جوئی اداروں کی، اسٹیبلشمنٹ کی، حکومت کے ٹکراؤ کی، وہ اس وقت نظر نہیں آ رہی، یعنی یہ نظام ایسے ہی چلے گا جیسے چل رہا ہے۔ حکومت اس میں اپنے نظام کی کارکردگی کے حوالے سے لوگوں کو جواب دے، اپنی پرفارمنس کے حوالے سے لوگوں کو جواب دے، لیکن وہ جو باتیں چل رہی تھیں کہ پاکستان میں کوئی ایک سیاسی بھونچال آنے والا ہے، مارشاء اللہ لگنے والا ہے، اور جس قسم کی خبریں تحریک لبیک کے تناظر میں ہم نے اٹھائیں کہ پتہ نہیں اس ملک میں کیا ہونے والا ہے، وہ سب مردہ ثابت ہوئی، غلط ثابت ہوئی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی جب گفتگو ہوتی ہے تو اس سے کچھ اشارے ہی ملتے ہیں، اس سے کچھ لائنز ڈرا ہوتی ہیں
ہے، اس سے کچھ منظر نامہ یا کچھ تصویر کشی جو ہے وہ اس کو بنانے میں آسانی ہوتی ہے، اور بہت کچھ جرنلسٹوں کو بھی سمجھنے کا موقع ملا ہے، اور جرنلسٹوں کے خیالات سے فوج کو بھی بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھی نشست تھی، اس کے اچھے نتائج آئیں گے، اور ایک برج جو پلے کرنے کی کوشش کی ہے میڈیا اینڈ سیکورٹی اداروں کے درمیان اس ملاقات نے، اس کے یقینی طور پہ مثبت نتائج آئیں گے، اور لیٹ سی ہم دیکھیں گے کہ میڈیا پھر اس کے اندر دوست جو ہیں وہ اس کو کس طرح سے رسپانس کرتے ہیں، کیونکہ میں نے کہا کہ یہ فارمل ایجنڈے کے طور پہ شاید ڈسکس نہ ہو، لیکن ہماری اگلے آنے والے دنوں میں جو گفتگو ہے، تجزیے ہیں، تبصرے ہیں، ٹاک شوز ہیں، کالم ہیں، ایڈیٹوریل ہے، اس سے یہ ریفلیکشن ہوگی کہ جو کچھ یہاں کہا گیا ہے اس میں کس حد تک صداقت ہے اور اس کے کیا مثبت نتائج پاکستانی سیاست میں دیکھنے کو ملیں گے۔